تین ایسے وظیفے ہیں کہ جس کے ذریعے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سچے دل سے جو بھی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان وظیفوں کی برکت سے ہمیں کچھ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون سے وظیفے ہیں؟ نمبر 1 آیت کریمہ کا وظیفہ لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور نمبر 2 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ نمبر 1 وظیفہ ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 حسب من اللہ و نعم الوکیل، جو پہلا وظیفہ تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہمارے پیغمبر یونس علیہ السلام نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، جب بڑی سی مچھلی انہیں نگل گئی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے رہتے تھے مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس وظیفے کے ذریعے قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا تھا۔ اور دوسرا وظیفہ ہے حسب من اللہ و نعم الوکیل، یہ دوسرا وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ سنت والے وظیفے ہیں جو ہمارے پیغمبر کیا کرتے تھے، وظیفے جو ہم لوگوں کے لیے جو اللہ نے ہمارے پیغمبروں نے پڑھا ہے اس وظیفوں کو، جس سے ان کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا، وہی وظیفے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ حسب من اللہ و نعم الوکیل، جب ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکا تھا، تب ابراہیم علیہ السلام نے یہ وظیفہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو شانت کر دیا تھا۔ تو آپ اگر یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو یہ وظیفہ کر لیں، یا حیو یا قیوم ورحمتک استغیث، یا یہ تیسرا وظیفہ ہے۔ ہم اگر سچے دل اور سچے یقین اور 5 وقت نماز کے پابندی سے پڑھیں اور یہ وظیفے کریں، اس میں سے کوئی ایک بھی وظیفہ کر لیں، یا آپ کو اولاد کا مسئلہ ہو، اولاد نہیں ہو رہی، یا اچھے رشتے کا مسئلہ ہو، اچھے رشتے گھر میں نہیں آ رہے، یا ہمیں اپنا گھر بنوانا ہے تو اتنے پیسے نہیں ہو پا رہے، گھر کیسے بنے ہمارا، از غیب سے اللہ تعالیٰ خود، اپن کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا اس وظیفوں کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ از غیب سے اپنا کام ہوتے چلے جائیں گے، اپن تو شوقڈ رہ جائیں گے، اپن کہیں گے ارے یہ تو صرف میں نے سوچا تھا، پڑھ رہے تھے، اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، یہ تو اپنے آپ ہی ہو گیا، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ ہم پڑھتے رہتے تھے، اللہ پہ یقین تھا، پڑھتے رہتے تھے، جب لیکن اللہ نے ہمارے کاموں کو مکمل کیا، جب ہم نے کہا اللہ تو کہ جو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اس سے زیادہ ہمیں بہتر نوازتا ہے اللہ تعالیٰ، تو یاد رکھیے۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں اسے کتنے بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ تو جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں، جب ہم کوئی دعا مانگ رہے ہیں تو اس کی تعداد نہیں گنتے، بے انتہا پڑھیے، آپ چلتے اٹھتے بیٹھیے، نمازوں میں، تسبیح میں، کھانا بناتے سمے، کسی بھی ٹائم صرف پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، اور بیچ بیچ میں دعا مانگتے رہیے، ہے نا۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کتنے تعداد میں پڑھنا ہے، تینوں وظیفوں میں سے جو بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا دعا مانگنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، وظیفے کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، جب ہمارا وظیفہ مکمل ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی آپ کی دعا مانگنے کی ادا، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ آپ کی جو دعا ہے اس کو قبول کریں گے۔ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، پہلے اپنی تعریف کرتا ہے، ممی آپ بہت اچھی ہو، بہت پیاری ہو، ہمیں 10 روپے دے دو، ہمیں 20 روپے دے دو، تو ہم اس کے پیار میں کہ اچھا لگتا ہے ہمیں، چلو لو، دینا بھی نہیں چاہیں گے، چلو پکڑو، لے تو جاؤ ذرا، ہے نا، ہم ایسا کرتے ہیں نا۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے وظیفہ مانگنے سے پہلے، جس سے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں کیسے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے پوٹنا ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیسے محبت جتانی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ ہم تعریف کیسے کریں، اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، ہے نا۔ تو کیسے کریں ہم حمد و ثنا، ہم سورہ فاتحہ بھی اللہ کے لیے پڑھ سکتے ہیں،
ہم اللہ تعالیٰ کے لیے چاروں قل پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر چاروں قل پڑھ لیں، ہے نا. اگر آپ پڑھنے کے بعد پھر وظیفہ کریں، نہیں تو ہم سب سے اچھا اور سب سے بہتر جو اللہ تعالیٰ کو اور ہمارے نبی کو پسند ہے درود ابراہیم. ماشاء اللہ درود ابراہیم پڑھ کے، ہاں آپ کو سبھی کو درود ابراہیم یاد ہوتی، کتنی پیاری درود ہے، درود ابراہیم ہے، جسے کہ عشق ہو جائے اس درود سے. تو مجھے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے، بہت بار پڑھتی ہوں، ڈیلی پڑھتی ہوں، یعنی کہ پڑھتی ہی رہتی ہوں ماشاء اللہ. تو درود ابراہیم جو مجھے پسند ہے، آپ درود ابراہیم پڑھ سکتے. ہاں تو آپ درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں 3 بار، 7 بار، 11 بار، 1 بار، جتنے بار آپ پڑھنا چاہیں. سب سے پہلے درود ابراہیم لگائیں، پھر اس کے بعد میں بس جو آپ کو تینوں وظیفوں میں سے جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، چلتے اٹھتے بیٹھتے، جو مطلب جو بھی کام کر رہے ہوں صرف پڑھتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنے دل میں جو بات ہوتی نا، اے اللہ، پڑھنے کے بعد اے اللہ ہماری یہ دعا کو قبول کر دے مولا، تو میرا پیارا رب ہے، تو 70 ماؤں کے برابر ہم سے محبت کرتا ہے. ایک ماں جب اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے، پر تو میرا پیارا رب ہے، تو مجھ سے 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے. اے اللہ تو میری یہ دعا کو قبول کر لے. جو بھی آپ کا مقصد ہو، اولاد سے، بیٹی کے رشتے سے، اچھی نوکری کے ذریعے، یا پھر گھر مکان آپ کو بنوانا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی مشکل سے انسان کے پاس حاصل ہو پاتی ہیں. انسان ان چیزوں کو بہت ہی محنت، بہت ہی مشکل کے بعد ان چیزوں کو پاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کی طرف بھی کوشش کرنا چاہیے، یعنی اللہ سے مانگنا چاہیے اور اپنی محنت بھی کرنا چاہیے. جب بھی اللہ تعالیٰ مطلب کہ ہم محنت کتنی بھی کر لیں، کتنی بھی محنت کر لیں، پھر بھی ہمارا کام سکسیس ہی نہیں ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی شامل نہ ہو. تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کو منانا چاہیے. اللہ کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ وظیفوں کے ذریعے اللہ کو منائیں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں. اور یہ جو وظیفے بتائیں ان میں سے کوئی بھی وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفے ہیں جو ہمارے پیغمبر کیا کرتے ہیں، سنتوں سے ثابت وظیفے ہیں. کیونکہ جب ہمارے پیغمبروں نے کیے ہیں یہ وظیفے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں سکسیس نہیں ہو سکتے ان وظیفوں کے ذریعے؟ ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم کیوں اپنی دعاؤں کو قبول نہیں کروا سکتے؟ اللہ سے کیوں ہم پیچھے رہیں جب اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ہے، ہر وہ چیز ہے جس کی ہمیں چاہے. اللہ سے مانگیں نا ہم ڈائریکٹ، اللہ ہمیں یہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے دے. وظیفے کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ہم مناتے رہیں. اللہ تعالیٰ جب ہم سے راضی رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا. بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، پاک ایمان ہو سچ بولنا ہے اور اللہ کو ہمیشہ یاد کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، 4 عورتوں میں بیٹھ کے الٹی سیدھی اس کی باتیں نہیں کرنا. پھر دیکھو اللہ کیسے راضی ہوتا ہے. جب ہم لوگوں جیسے انسانوں سے اللہ راضی ہو تو آپ لوگوں سے کیوں نہیں ہو سکتا اللہ راضی؟ بس تھوڑی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو نظر انداز کر دیں، آپ ان لوگوں سے پیچھا چھڑا لیں بس. اور پھر دیکھیں ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرنے والا ہے، کتنا پیار کرنے والا ہے. وہ بہت پیار اپنے بندوں سے کرتا ہے، بہت ہی زیادہ، جس کی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ اپنے بندوں سے بہت ہی محبت کرنے والا رب ہے. تو ہاں ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اب ہم رکھتے ہیں. اللہ حافظ، پھر ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں. اور آپ کو یہ بلاگ ہمارا پسند آیا ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریے گا. اللہ حافظ.